تم ہی میں سے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، اور تم ہی میں سے لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ تو آخرت کو بیچ کر دنیا بنائی گی تو کیا بنایا؟ دین کو بیچ کے دولت دنیا کمائی تو کیا کمایا؟ اب اس کا علاج چیز زیادہ ہے، دین بیچ کی دنیا بنائی، اب دنیا دے کے دین بنا لو، جو عاقل ہے وہ دے دو، مشکل ہے تب چھین لیا جائے گا، چھوڑ دو ورنہ چھین لیا جائے گا، اس کا یہ پیغام ہے۔ اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہوئے پورے کر لو، نہیں کر سکے ہو تو توبہ کر لو کہ یا اللہ ہم کمزور تھے، تیرے ساتھ وعدہ پورا نہیں کر سکے، اب تو پچھلی غلطیوں کو معافی دے دے اور ہمیں آج سے پھر نئی زندگی عطا فرما۔ یہ ایک پوائنٹ ہے، آپ سمجھ رہے بات؟ دوسرا خطرناک پوائنٹ ہے، وہ بیان نہ کیا جائے، کر ہی دیا جائے۔ ساری زندگی میں سارے گناہ انسان کو دوزخ میں نہیں لے جاتے، آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ سارے گناہ دوزخ میں نہیں لے جاتے، کچھ خود بخود کنٹرول ہوتے رہتے ہیں، معافی ہوتی ہے، توبہ کر لیتا ہے انسان، کوئی دعا دینے والا ہوتا ہے، کوئی خیرات کر بیٹھتا ہے، کوئی اور نیکی سرزد ہو جاتی ہے، تو کئی غلطیاں جو ہے آٹومیٹک معاف ہو جاتی ہیں۔ جب گرفت کا وقت آئے گا نا، صرف ایک ایسی چیز ہوگی خطرناک جو معاف نہیں ہوگی۔ ٹوٹل لائف کی گرفت جو ہے آخرت کے وقت کی، تو عام طور پر کوئی ایک ہی نکلے گا خطرناک گناہ جو معاف نہیں ہوا ہوگا، اور پھر وہ کہیں نہ کہیں اٹکا پڑا ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، اور وہ پھر پکڑ لے گا۔ ساری نیکیاں بحث میں نہیں لی جاتی، کوئی ایک نیکی ایسی ہوگی جو بحث کے بغیر رہ نہیں سکتی، اس نے بحث جانے جانا ہے۔ تو اپنی زندگی کے سفر میں وہ تلخ غلطی پہچان لو جو آپ سے سرزد ہو گئی، جس کے معاف ہونے کا اندیشہ ہے کہ معاف نہیں ہو، تو آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہو۔ ایک غلطی کہیں نہ کہیں ایسی مل جائے گی کہ اس غلطی سے گرفت ہو سکتا ہے، لہذا اس غلطی کا کوئی علاج کرو، کوئی اپاء کرو۔ کسی کا دل توڑا ہے اس کو پکڑو، معافی لو۔ کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کرو۔ کہیں حقوق کی بات آ رہی ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ زیادتی ہوگی تمہارے ہاتھ سے، پکڑو رشتہ دار کو، مر گیا تو قبر سے معافی کرا لو۔ اس نے کہا بھائی، بولے بھائی آگے آ گیا، پر تو بھائی آ جاتا ہے، تو بھائی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ گرفت والی ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ بہت نیک ہے، بڑے لنگر چلتے ہیں اس کے، بڑے واقعات ہیں، کہتے اس کی ماں ہی دراز تھی، بس ان پڑھ ماں کی طرف سے آ گئی، انہیں پکڑا دیا بچہ۔ تو اس لیے اس ماں کو اب مری ہے زندہ ہے جہاں ہے پکڑ لو اس کو، معافی دے دو، معافی دو۔ معافی مانگنے کا خواہش ہی معافی کی ابتدا ہے، معافی مانگنے کی خواہش ہی معافی کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو معاف نہ کرنا ہو اسے معافی کا راستہ نہیں ملتا۔ شیطان کے منہ سے آج تک معافی کا لفظ ہی نکلا، تو کسی بزرگ نے شیطان کو یہ نہیں بتایا کہ معافی مانگ۔ تو اب یہ بات راز والی ہے، شیطان سے غلطی ہوگی، کیا غلطی ہوگی؟ کیا دیکھو تم اس کو سجدہ کرو، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تم تکبر کیا بات نہیں سجدہ کرتا، سجدہ نہیں کرتا، غلطی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی گہری میں کہا ہوگا گیٹ آؤٹ اینڈ شٹ اپ، لیجین اور رجیم تم باہر ہو جاؤ، شیطان باہر چلا جاؤ، گناہ گار ہے۔ غلطی ہو گئی، باہر چلو۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، باہر چلے آئے جنت سے۔ اب آگے آدم علیہ السلام کا سفر ایک اور نیا انوکھا خوبصورت چیز ہو گیا، تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میاں غلطی ہوگی، ظلم ہو گیا ہمارے ہاتھ سے، ہمارے اوپر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، معافی دیتے لوگ، غلطی ہوگی۔ اب یہ جو ہے نا یہ عروج ہے، گویا کہ گناہ سزا میں بھی ہو، اگر وہاں سے بھی معافی شروع ہو جائے تو پھر وہاں سے بھی عروج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عروج ہے داستان، اور عروج کی انتہا ہے معراج شریف۔ اب آتے ہیں تو گناہ نہیں رہتا، معاف کرنے والے کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، معافی مانگنے والے کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ اس کے لیے جو معافی نہ مانگے۔ اب آتے میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو آج تک معاف نہیں ہو،
سوائے ایک بات کے اگر کسی کی زبان سے کبھی کوئی گستاخ فکر نکل گیا ہو، حضور اکبر یا شاہ معافی سے سب گناہ معاف ہے۔ اب بات سمجھ رہے تو معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ شیطان نے معافی نہ مانگی تو وہ شیطان رہا، بندہ معافی مانگتا ہے تو پھر بندہ بچ جاتا ہے، معافی کر۔ ایک اور بات، تیسری بات، یہ زندگی کے ٹربل کی بات ہے۔ اللہ میاں نے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک ایسے دن کی وارننگ دیتے ہیں، وارننگ، ہم آپ کو وارننگ دیتے ہیں خطرے کی۔ انا انذرناکم، کیا عذاب قریب یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ ایک ایسے دن کی میں وارننگ دیتا ہوں کہ جب انسان کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے، یعنی کہ جب آپ کو آپ کے اعمال کے حوالے کر دیا جائے، تمہارا رزلٹ ہے جو تمہارے اعمال ہیں، بس سمجھو کہ یہ عذاب ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ عذاباً قریب، یہ قریب عذاب ہوگا، کب؟ جب تمہیں تمہارے اعمال کے حوالے کر دیا جائے۔ اس لیے آج کا بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے اعمال سے یکسر معافی کر کے باہر دکھ رہو۔ جس کو تم نیکی سمجھ رہے تھے، جس کو تم بدی سمجھ رہے، سارے اعمال سے یا رب العالمین ہمیں ہمارے اعمال کے حوالے نہ کرنا، اپنے فضل کے حوالے رکھنا۔ یہ آسان سی بات ہے، اس لیے یہاں سے بچت کی راہ شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی میں عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ چوتھی بات زندگی کے ٹربل میں یہ ہے کہ جو آپ کے پاس زندگی کی اچیومنٹ ہے، جو بھی ہے واٹس ایور، اس اچیومنٹ کو اللہ کے معروم بندوں کے لیے لگاؤ۔ اگر تمہارے پاس صحت ہے تو کمزور کی مدد کرو، تمہارے پاس طاقت ہے اس کی مدد کرو جس کے پاس نہیں ہے۔ اگر فرق خدا نخواستہ مال ہے، تمہارے خدا نخواستہ جو مال ہے تو پھر اس کو لگاؤ جو کمزور ہو۔ تو اپنی اچیومنٹ کو ان لوگوں کے کام میں لگاؤ جن کے پاس وہ اچیومنٹ نہیں ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھنی چاہیے۔ تیسرا، وہ لوگ جو بزرگوں کے اطاعت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، مرید ہیں، اب آپ دیکھو کہ اپنے اعمال کے حوالے رہنے کی بجائے اب بہتر ہے کسی کے حوالے رہو کہ ہمیں نہیں پتا۔ اب یہاں سے آ کے بچت کی راہ شروع جاتی، کہتا ہم مطلب ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا۔ وہ جو لوگ کسی بزرگ کے حوالے رہتے ہیں وہ عام طور پر بچت کی راہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب محبت جو ہے بزرگ سے، وہ اللہ سے محبت ہے، اس لیے مطلب وہاں ہی آپ چلتے چلے جاؤ اور یہ وفا کر جاؤ، جہاں بھی ہو، جس بزرگ کے بھی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، کچھ بھی ہو، تو وہاں مطلب وفا کر دو۔ ایک آدمی دادا صاحب جاتا ہے، 6 سال سے جا رہا ہے، 7 سال نہیں گیا، کوئی شروع کرے جانا، مطلب اس کے اندر ناغا جو ہے کوئی، مطلب یہ ہے کوئی دنیاوی ضرورت اس کے راستے میں نہ ہے۔ اگر تم نے دنیاوی ضرورتوں کو روک دیا اپنی منزل پہ جانے کے لیے تو سمجھو کہ تم فلاح پا گئے۔ ورنہ ہر روز اگر تم ریگریٹ کرتے رہے کہ ہم آ تو رہے تھے لیکن راستے میں بارش آ گئی، آ تو رہے تھے لیکن کوئی مہمان آ گیا، مہمان کو چھوڑ، بارشوں کو چھوڑ، اور جانا ہے سو جانا ہے۔ تو وہ لوگ جو ان بزرگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اطاعت کا فرض ادا کیا ہے، وہاں پر اگر آپ مطلب استقامت کر جاؤ تو پھر آپ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کی پرابلم ہے، زندگی کی پرابلم ہے۔ اور اپنا مرتبہ اگر تم جتاؤ نا زندگی کے اندر، نوکری کے اندر، جو آدمی تیرے پاس ملازم ہے غریب، تو اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو۔ اپنے ملازموں کی بات کر رہا ہوں، اپنے ملازم جو دفتر میں ہوں، سرکاری ہوں، فیکٹری میں ہوں، کارخانے میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک بزرگ ایک شہر میں جا رہے تھے، صبح کا وقت، اذان، نماز پڑھی، باہر نکلے مسجد سے، چلتے جا رہے ہیں تو آگے راستے میں دیکھا وہ سڑک سوا کرنے والے، کوڑا اٹھانے والے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس ٹوکرا ہے بھرا ہوا کوڑے کا۔ اب یہ بزرگ بڑے صاف ستھرے پاکیزہ، ذرا وزنی زیادہ تھا، اٹھا کے اس کے سر پر، مجھے نے کہا سرکار آپ ہمیں حکم فرماتے تو ہم جان نثار کر دیتے، یہ آپ نے کیا کیے تھے؟ تو نیچ ہے، آدمی ہے، تو آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے، یہی بات جو تم کہہ رہے یہی میں نے سمجھی ہے کہ یہ نیچ ہے۔ پھر آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ میں نے اس لیے یہ کام کیا
کہ یہ اللہ کا فضل ہے، کچھ کو ویسے بنایا، مجھے ایسا بنا دی، جس کا فضل تھا کہ اس نے مجھے اس حالت میں رکھا ہے۔ تو اپنی اچھی حال کا، فضل کا شکریہ کیسے ہے کہ کم حال کے ساتھ احسان کا، اس لیے اس کے ساتھ بدلے میں ڈانٹ ڈپٹ نے کہا کہ دیکھو قدرت کا فیصلہ ہے، اس کو تمہارا ملازم بنایا، تمہیں آقا بنا دیا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم اس کے ملازم ہوتے اور وہ تمہارا آقا ہوتا، اس لیے ڈانٹ ڈپٹ جو کیا ہے اس سے معافی ہو۔ کسی کے دل کو جو نقصان پہنچایا، دیکھو تو نے ہر ایک دل کیا زخمی، میں نے ہر ایک سے دعا لی ہے۔ تو دعا لینا جو ہے یہ عمل کی سب سے بڑی فارم ہے، جہاں عمل میں کمی ہوتی ہے وہاں دعا سے پوری جاتی ہے۔ تو لوگوں کو دعا دینے کے لیے رکھو، کبھی کبھی معافی مانگ کے دعا کرا لیا کرو، کبھی مال دے کے دعا کرا لیا کرو۔ کہتے یہ ہے کہ جو آدمی تمہیں اچھا ملے زندگی میں، اس سے اپنے حق میں اچھا فکر کروا لیا کرو، ابھی یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور سونے سے پہلے شکریہ ادا کرو الحمدللہ، اور توبہ بیان کرو استغفر اللہ۔ شکریہ اور استغفار دونوں پڑھ کے دعا کرو۔ وہ کیا کہ الحمدللہ جو تو نے ہمارے ساتھ کیا، المیہ جو تو نے ہمارے ساتھ کیا الحمدللہ، استغفر جو میں نے کیا ہے وہ استغفر اللہ۔ میری زندگی میں میرا عمل توبہ، اور میری زندگی میں آپ کا عمل جو ہے الحمدللہ شکر ہے کہ تو نے میرے ساتھ بڑی مہربانی کیا ہے، ظلم کیا تو میں نے کیا اپنے ساتھ۔ اتنی بات کر لو تو پھر زندگی تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے۔